تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الکونین والثقلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے سبا قوم کے کافروں کو انبیاء کرام کی جانب سے دیا جانے والا جواب، جس میں انبیاء کرام نے ان سے کہا تھا کہ ہم آئے ہیں تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری بہتری کے لیے، تم کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، اور جو ہمارا پیرو بن جاتا ہے اور ہم کو فالو کرتا ہے، ہماری بات مانتا ہے، وہ جنت نشین بن جاتا ہے، اور اگر وہ ہماری بات نہ مانے، اس کے اندر دل میں ہماری بات نہ گئی، تو پھر وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اچھی باتیں کسی کے سامنے بیان کی جائیں اور پھر بھی وہ آدمی اچھی باتوں کا اثر قبول نہ کرے، تو یہ اس کی بدنصیبی اور بدبختی کی نشانی ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی نیک بختی کے راستے اختیار نہ کرے، خوش نصیبی کے راستے اختیار نہ کرے، اندھیرے کنویں میں اپنے آپ کو گرا لے، تو اب کسی اور کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ یہ انبیاء کرام نے کہا کہ یہ تمہارے مقدر میں خوش نصیبی نہیں ہے، اس واسطے تم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اس پر قوم نے ایک بار پھر انبیاء کرام کے ان باتوں کا جواب دیتے ہوئے اعتراض کیا۔ آج ہم وہ پڑھیں گے۔ قوم گفتند ارشما سعد خبیت، نہ سے مائی دو زدید و مرتدید۔ اب یہ بدنصیب قوم نے کہا کہ تم جو کہتے ہو نا کہ یہ نیک بختی میسر نہیں ہے ہم کو، تم بڑے نیک بخت ہو، تو یہ جو تمہاری جو نیک بختی ہے، یہ تمہاری نیک بختی کا جو دعویٰ ہے، کلیم ہے، یہ تمہارا اپنا زعم ہے۔ تم ایسا سوچ لے رہے ہو کہ ہم نیک بخت ہیں اور ہم لوگ نیک بخت نہیں ہیں، سوچتے رہو، اس میں ہونے کا کیا ہے، لیکن تمہارا یہ کہنا ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ تم جس کو خوش نصیبی کی بات سمجھ رہے ہو، وہ ہمارے لیے وہ بات ہی بدنصیبی والی بات ہے۔ ہم تو اس کے مخالف ہیں، ہم تمہاری بات کے مخالف، تم ہمارے مخالف، تو تم اپنے آپ میں خوش بخت، ہم بدبخت ہیں تمہاری نظر میں، لیکن ہماری نظر میں ہم خوش بخت ہیں، تم بدبخت ہیں۔ جانما فارغ بود از اندیشہ، در غم افگندید مارا و انا۔ ہم پہلے تمہارے آنے سے پہلے، تمہاری تبلیغ سے پہلے ہماری زندگی بڑی مزے میں تھی، فکروں سے خالی تھے، ہر چیز میسر تھی، آرام کی سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے، مال دولت کی فراوانی، ہر چیز میسر تھی، کوئی فکر، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی ہم کو تھی ہی نہیں۔ تم نے آ کر گناہ، عبادت، جائز، ناجائز، جنت، دوزخ، عذاب، یہ سب باتیں کر کے ہماری اچھی خاصی زندگی میں مشقت داخل کر دی ہے۔ بڑے مزے سے جی رہے تھے ہم، کسی فکر اور پریشانی سے بے پرواہ، آرام سے۔ تم آ کر ہم کو اس طرح کے سوچ پر مبتلا کر رہے ہو، تو ہماری اچھی خاصی زندگی تو غموں میں پڑ رہی ہے، تو بدبختی تو یہ ہے ہمارے لیے۔ ذوق جمعیت کے بود و اتفاق، شد ز فال زشت تاں صد افتراق۔ ہمارے آپس میں ایک یگانگت تھی، ہنستے بولتے تھے، موت کے غم سے آزاد، قبر کے عذاب کے ذکر سے آزاد، دوزخ کا تو کوئی دور دور تک ہمارے پاس تذکرہ بھی نہیں تھا۔ ہم ہنستے بولتے تھے، آپس میں اتفاق سے جیتے تھے، ایک مزہ تھا ہماری زندگیوں میں، لیکن تمہاری یہ باتوں نے ہمارے اس مزے کے اندر رکاوٹ ڈال دی ہے، ایک بدشگونی کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ اب اچھا خاصا ہمارا مست نیند سونے والا بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، تو یہ تو زندگی کو خراب کر دینے والی سوچ ہے۔ توت یہ نقل و شکر بودی ماں، مرغ مرگ اندیش گشتی مس شما۔ ہم تو نقل اور شکر کھانے والے
طوطے تھے. طوطے جو ہے نقل اور شکر ان کو ڈالو بڑے مزے سے کھاتے ہیں. تو ہم تو وہ طوطے تھے جو اس زمین پر رہ کر نقل شکر کھا رہے تھے. مطلب ہم کو کوئی پابندی نہیں تھی، جو ملتا تھا کھاتے تھے. نہ کوئی تعداد کی، نہ کوئی مقدار کی، نہ کسی چیز کی کوئی پابندی تھی. حرام حلال کا کوئی ذکر تھا. جو دل چاہا میسر ہوا اور ہم نے مزے اڑائے. اتنی اچھی زندگی تھی ہماری. لیکن تم نے آ کر یہ نئے نئے فتوے جو جاری کر دیے، شریعت بنائی، اللہ کا حکم، یہ جائز وہ ناجائز، اور پھر موت کو یاد دلانے کا کام کرتے رہے. مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے. دیکھیے، جو آدمی دنیا داری میں مبتلا ہوتا ہے، عیش اور مستی کی زندگی کو پسند کرتا ہے، وہ موت کے تذکرے کو بھی سننا نہیں چاہتا. آپ دیکھیں گے دنیا میں ایسے لوگوں کو جن کی زندگی بڑی اطمینان سے کٹ رہی ہے، وہ دنیا داری کے مزے لوٹ رہے ہیں. ان کے سامنے آپ موت کا یا مرنے کا تذکرہ کر کے دیکھ لیجیے، ان کو گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، اور وہ آپ کے سامنے کہیں گے بھائی بند کرو بھائی، یہ مرنے کی بات مت کرو، یہ برداشت نہیں ہوتا ہم کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا داری میں اتنے پھنس گئے ہیں کہ ان کو موت کے نام سے گھبراہٹ ہو رہی ہے. اچھی علامت نہیں ہے. جس بندے کے سامنے موت کا تذکرہ کیا جائے، مرنے کا تذکرہ کیا جائے، اور اس آدمی کو گھبراہٹ ہو اور اس کیفیت میں وہ مبتلا ہو جائے کہ یہ کہنے لگے کہ نہیں بھائی مرنے کا ذکر میرے سامنے مت کرو، موت کا ذکر مت چھیڑو، اس سے ہم کو گھبراہٹ شروع ہو جائے گی، سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی دنیا داری میں پھنسا ہوا ہے اور اس کا کام خراب ہونے والا ہے. جبکہ حدیث میں موت کے ذکر کے بارے میں آیا ہے، ذکر الموت یقربکم من الجنہ، موت کا ذکر تم کو جنت سے قریب کرتا جاتا ہے. تو اب یہ لوگ جو تھے، انبیاء اکرام کے آنے سے پہلے موت کا دور دور تک کوئی ذکر نہیں تھا. حالانکہ مرنے والے مر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن خود کے مرنے کے بارے میں بات کرنا بھی نہیں چاہتے. ایسا تھا. تو اب انبیاء اکرام نے ان کو موت کی یاد دلائی تو اب ہو گئے پریشان، سننا نہیں چاہتے. ہر کجا افسانے غم گستریست، ہر کجا آواز مستنکریست، ہر کجا اندر جہاں فال بدیست، ہر کجا مسخ نکالے ماخذیست، در مثال و قصہ و فال شماست، در غم انگیزی شمارا اشتہاست. جہاں کہیں بھی برائی کی شہرت ہے، جہاں کہیں بھی دنیا میں بدشگونی ہے، جہاں کہیں بھی مسخ ہے، عذاب کا تذکرہ ہے، پکڑ کا خوف ہے، پکڑا جائے گا، پوچھا جائے گا، حساب اپنا نہیں ہوگا فقط اپنی کمائی کا، حساب خرچ بھی دینا پڑے گا پائی پائی کا، 5 وقت نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، روزہ رکھا یا نہیں رکھا، یہ گناہ کیوں کیا، وہ نیکی کیوں نہیں کی، ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا، ان کا حق کیوں مارا، اللہ کے حقوق کا خیال کیوں نہیں کیا، بندوں کے حقوق کیوں تلف کیے. یہ ساری باتیں تمہارے آنے کے بعد شروع ہوئی ہیں، اس سے پہلے ہم کو کچھ نہیں تھا. تو ہماری زندگی میں جو مصیبت آئی ہے وہ تم لوگوں کی ان باتوں کی وجہ سے آئی ہے. ہمارے لیے تم بدشگون ثابت ہوئے ہو، تم نے ہمارا غم بڑھایا ہے. تم لوگ لوگوں کا غم ہلکا نہیں کرتے ہو، بلکہ تم لوگ لوگوں کا غم اور بڑھاتے ہو، ان کی زندگی کو اور مشکل میں ڈالتے ہو. یہ کہا کافروں نے انبیاء کرام کی تبلیغ کے جواب میں. اب انبیاء کرام ان کے اس سرکشی بھرے جواب کا پھر جواب دے رہے ہیں. انبیاء گفتند فعل زشت و بد، از میان جانتاں دارد مدد. اب انبیاء کرام نے کہا کہ یہ جو شگون کی تم بات کر رہے ہو، اچھا شگون برا شگون، یہ انسان کے سوچنے کے اوپر منحصر کرتا ہے. تمہاری جان سے مدد حاصل کرتا ہے اچھا شگون برا شگون. جو تم پریشانیوں کا ذکر کر رہے ہو، اپنی پریشانیوں کا، ہمارے آنے کے بعد سے جو تمہاری زندگی میں پریشانیاں لاحق ہوئی ہیں جو تم کہہ رہے ہو، اس کا سبب ہم نہیں ہیں، اس کا سبب تو تم خود ہو. کیونکہ تم ابتدا میں سرکشی کی زندگی جو گزارتے رہے ہو، اس کی عادت پڑ چکی ہے تم کو. اگر ابتدا میں ہی اگر تمہارا راستہ صحیح ہوتا تو یہ ساری چیزیں تمہاری لیے مشکل نہیں ہوتی تھیں. بھائی ایک آدمی دنیا دار گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی دیندار گھرانے میں پیدا ہوتا ہے. دیندار گھرانے میں پیدا ہونے والے آدمی کے لیے حرام سے بچنا، حلال اختیار کرنا، نماز روزے کی پابندی آسان ہوتی ہے. لیکن دنیا دار جو بالکل دین سے بیزار ہیں، اس گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے کو نماز پڑھنا انتہائی سخت ہوتا ہے، روزہ رکھنا انتہائی سخت ہوتا ہے، اور اچھائی کی طرف آنا اس کے لیے بہت ناگوار ہوتا ہے. حالانکہ دونوں انسان ہیں،
ان کی بھی وہی ضروریات ہیں، ان کی بھی وہی ضروریات ہیں، ان کی بھی زندگی میں وہی مسائل ہیں، ان کی بھی زندگی میں وہی مسائل ہیں۔ یہ ہوتا ہے، آدمی کے اوپر منحصر ہے کسی بھی چیز کو بدشگون اور نیک شگون سمجھنا۔ گر تو جائے خفت باشی باخطر، اشتہا در قصد تو آیت ز سر۔ اب آپ مثال دیتے ہیں انبیاء اکرام کہ اگر سمجھو تم کسی ایسے مقام پہ سوئے ہوئے ہو جہاں پر خطرہ ہے اور تمہارے سر کے اوپر اس وقت کوئی اژدہا اپنا ڈنک پھیلائے سر کے پاس بیٹھا ہے اور تم کو اب ڈسنے والا ہے۔ اب ہم مثال دے رہے ہیں کہ تم کسی ایسے مقام پہ سوئے ہوئے آرام سے نیند میں ہو، تم کو کچھ پتا بھی نہیں، ایک اژدہا آیا اور تمہارے سر کے پاس آ کر اپنا پھن پھیلا کر بیٹھ گیا اور اب تم کو ڈسنے والا ہے۔ مہربانے مرتورا آگاہ کرد کہ بجہزود ارنا اجدرہات خرد۔ اچانک کسی مہربان آدمی کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی اور اس نے آ کر تمہیں نیند سے فوری بیدار کر دیا کہ جلدی اٹھو اور یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ یہ اژدہا تم کو کھا جائے گا۔ اور سونے والا بڑی مست نیند میں سو رہا ہے، نیند سے اٹھنا نہیں چاہتا، ایسے وقت پر اس کو کسی نے جگایا۔ تو بگوئی فال بد چومی زنی، فال چے برجہ ببی در روشنی۔ اب وہ نیند میں سے اٹھ کر کہنے لگتا ہے کہ کیوں برا خیال کرتا ہے، بری بات کیوں زبان سے نکالتا ہے، کالی زبان کیوں نکالتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ جلدی اٹھ جا ورنہ اژدہا تجھے ڈس لے گا، تو یہ کہنے لگتا ہے کیوں کالی زبان نکال رہے ہو بھائی، کیوں ڈرا رہے ہو بھائی، یہ اس طرح کی باتوں کو میں نہیں مانتا، اچھی خاصی نیند چل رہی تھی، میری نیند سے جگا دیا، میری نیند خراب کر دی۔ تو کہنے والا کہنے لگتا ہے ذرا اٹھ کے دیکھو تو صحیح میں نے کیوں جگایا ہے، ذرا آنکھیں تو کھولو دیکھو تو صحیح۔ آنکھیں بند کیے ہوئے اس طرح کے کامنٹس پاس کر رہے ہو کہ میری نیند خراب کر دی، آرام سے میں سو رہا تھا، بڑی پیاری اور مزیدار نیند لگی ہوئی تھی، تو میرا دشمن ہے، تمہاری وجہ سے میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ اس طرح کی باتیں جو تم آنکھ بند کر کے کر رہے ہو، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ کھولو، اپنے سر کے پاس دیکھو، پتہ چل جائے گا۔ از میان فالبت من خود ترا، میر ہانم می برم سوئے سرا۔ میں جس کو تو بدشگونی سمجھ رہا ہے وہ تیری بھلائی ہے، اور میں اصل بدشگونی سے تجھے ڈرا رہا ہوں اور تجھے اپنے گھر کی جانب لے جا رہا ہوں، تجھے اپنی زندگی کی جانب لے جا رہا ہوں۔ ورنہ تو اس آرام دہ نیند کی فکر کرے گا تو اس سے زیادہ آرام دہ نیند تجھے مل جائے گی جس کو موت کہتے ہیں۔ تو اس آرام دہ نیند کی فکر کرتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہا ہے، لیکن میں جس چیز سے تجھے ڈرا رہا ہوں وہ اس سے زیادہ آرام دہ نیند ہے اور وہ موت ہے۔ ذرا آنکھ کھول، تو خود اٹھ کر بھاگے گا۔ چوں نبی آگہ کنندست از نہاں، کو بدی نونچے ندید اہل جہاں۔ نبی کی طرح، نبیوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ ان چھپی ہوئی باتوں کی خبر دیتے ہیں انسانوں کو جو انسان آنکھیں بند کر کے دیکھتا نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کرام نے جو کچھ دیکھا ہے دنیا داروں نے نہیں دیکھا ہے۔ جو آدمی آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے اس کو اس کے سر کے اوپر بیٹھنے والا اژدہا نظر نہیں آ رہا ہے، وہ ہوتا ہے دنیا دار۔ لیکن نبی وہ آدمی ہوتا ہے جو اس اژدہے کو دیکھتا ہے کہ کبھی بھی اس آدمی کو ڈنک مار سکتا ہے اور وہ آدمی ہلاک ہو سکتا ہے، اس لیے وہ خبردار کرتا ہے۔ گر طبیب گویدت غورا مخر، کہ چنی رنجے برارت شور و شر۔ اب آپ ایک دوسری مثال دے رہے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی ڈاکٹر پابندی لگائے کہ انگور مت کھاؤ، آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، اس سے آپ کا مرض اور بڑھ جائے گا، اگر آپ انگور کھائیں گے کچا انگور تو آپ کی طبیعت اور بگڑ جائے گی، آپ کے مرض میں اضافہ ہو جائے گا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں انگور بڑی کام کی چیز ہے، صحت مندی کے لیے لوگوں کو انگور کھلایا جاتا ہے، قرآن مجید میں انگور کا ذکر آیا ہے، عنبم وقضبم، جنت کے میووں میں انگور شامل ہے، بے شمار فائدے رکھتا ہے انگور۔ تو کوئی بھی آدمی صحت مند آدمی کو انگور کھانے سے نہیں روکتا، بلکہ تعلیم دی جاتی ہے کہ انگور کھاؤ۔ لیکن جب طبیب، جب کوئی فزیشین جب کسی کو بطور خاص انگور کھانے سے منع کرے تو اس کا مطلب اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہے، اس آدمی کے لیے انگور نقصان دہ ہے، کیونکہ ہوتا ہے کسی کسی کے لیے انگور نقصان دہ بھی ہوتا ہے۔ سیلیسلک ایسڈ ہوتی ہے، اور یہ سیلیسلک ایسڈ کی خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ اسٹمک کے اندر اریٹیشن کو بڑھاتی ہے، اور جب اسٹمک میں اریٹیشن بڑھ جاتا ہے تو ایسیڈیٹی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ
گیسٹرو انٹسٹائنل لائننگ کو نقصان پہنچاتے ہیں. اسی لیے جو اس طرح کے مریض ہوتے ہیں اپسیٹ اسٹمک والے، ان کو اس طرح کے انگور کھانے سے منع کر دیا جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ انگور میں، جس کو فرکٹوز فروٹ کہا جاتا ہے انگور کو، اب ظاہر بات ہے آپ جانتے ہیں فرکٹوز ایک ایسی چیز ہے جس کا جو مولیکولر فارمولا C6H12O6 ہے، اور جس کے مولیکولر فارمولے C6H12O6 ہوتے ہیں اس سے شوگر بڑھتی ہے، اور انگور بھی اسی میں سے ہے. تو اگر کسی کا شوگر لیول ہائی ہے خون میں تو کبھی کبھی ان کو بھی اس سے منع کر دیا جاتا ہے. گلوکوز، گیلیکٹوز اور فلکٹوز، تینوں کا مولیکولر فارمولا یہی ہے C6H12O6، اور اس سے جو ہے شوگر بڑھتی ہے. تو ایسے مریض ہو یا ایسے مریض ہو، ان کو اس سے روکا جاتا ہے. اور حالانکہ آپ کو انگور پسند ہوگا، آپ انگور کے دیوانے ہیں، انگور دیکھے تو بغیر کھائے رہ نہیں سکتے، لیکن جب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کے لیے زہر ہے، آپ رکتے ہیں کہ نہیں رکتے ہیں؟ خواہش ہونے کے باوجود، اشتہا ہونے کے باوجود آپ رکتے ہیں مجبوری میں، کیونکہ آپ کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے. تو بگوئی فال بچوں میزنی پس تو ناسہرا موسمنی کنی. اب آپ اس فزیشین سے کہو کہ کیوں ڈاکٹر صاحب، کیوں بچوں کو نہیں کر رہے ہو، اچھی زبان نکالو نا. ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو یہ انگور کھانے سے نقصان ہوگا، آپ کہیں گے کیوں کالی زبان نکال رہے ہو، اچھی بات کرو، کیوں نقصان ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو آپ کے نہیں ہوگا بولنے سے کیا اس کا نقصان ختم ہو جائے گا؟ تو اس طرح سے اچھی بات بتانے والے کو، نصیحت کرنے والے کو گنہگار بنانا کہتے ہیں اس کو. اچھی بات کوئی آدمی بتا رہا ہے تو آپ کے اچھے کے لیے بول رہا ہے، سنو، فائدے میں رہو گے. ور منجم گویدت کمروز ہیچ آنچنا کارے مکن اندر پسیچ تانا گردی نادمو خاسر ازاں زاں کے نیکو نیست روز امروز ہاں. یا ایک اور مثال آپ دے رہے ہیں کہ اگر کوئی نجومی آپ سے کہے کہ آج کا دن اچھا نہیں ہے، آج کوئی کام شروع مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ شرمندہ ہو جاؤ، محروم ہو جاؤ. نجومیوں کا بھی اپنے کچھ پریڈکشنز ہوتے ہیں، کچھ ان کے فور کاسٹ ہوتے ہیں، وہ حساب سے وہ بیان کرتے ہیں. فوری آپ کو شک شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی چلو ایک دن کیا ہے، ایک دن ٹھہر جائیں گے، نقصان کیا ہے، چلو ایک دن ٹھہر جائیں گے، احتیاط تو کرتے نا. حالانکہ صدر بینی دروغ اختری یک دوبارہ راست آید می خری. حالانکہ نجومیوں کی ہر بات سچی نہیں ہوتی. 100 بار آپ نجومیوں کی غلط ہوتے ہوئے بات دیکھتے ہیں، ایک دو بار سچ ہو جائے تو ان کے اوپر بھروسہ کر لیتے ہیں. میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی آپ مثال لے لیجئے، کتنی بار موسم کی پیش قیاسی کرتے ہیں میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ والے، آج بھیانک بارش ہوگی، آج طوفان آئے گا. حالانکہ 10 بار ان کی بات جھوٹ ثابت ہوتی ہے، لیکن ایک دو بار صحیح بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب اندازوں سے بول رہے ہیں. تو تب بھی وہ جو ایک دو بار سچ ہونے والی بات ہے، آپ کو اس کے اوپر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ آپ اپنا سفر ملتوی کر دیتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ای نجوم ماں نشد ہرگز خلاف صحتش چماند استو در غلاف. جبکہ ہمارے جو علم نجوم ہیں، انبیاء کرام کا علم نجوم سے مراد یہ کہ ان کا علم جو اللہ نے دیا ہے ان کو، وہ جو علم ہے اس کے خلاف تو آج تک نہیں ہوا. تو اس کی سچائی کے اوپر تم کو شبہ کیوں ہے؟ جس کی بات 10 میں سے 8 غلط ہوتی ہے اور 2 صحیح ہوتی ہے، تم اس کی بات پہ تو بھروسہ کرتے ہو، اور جس کی 10 میں سے 10 صحیح ہوتی ہے اس کی بات پہ شک ہے تم کو. آ طبیبو آ منجم از گما می کند آگاہ و ما خود از آیاں. یہ طبیب ہو یا نجومی ہو، دونوں بھی جو کچھ بات بیان کرتے ہیں صرف اندازے سے کرتے ہیں، صرف ان کی ریڈنگ ہوتی ہے، ریڈنگ سے کرتے ہیں، اسی سے خبر دیتے ہیں، آپ کو اطلاع دیتے ہیں. لیکن ہمارا جو اطلاع دینا ہے اس کا انحصار ریڈنگ نہیں ہے، مشاہدہ ہے، آنکھوں سے دیکھ کر بولتے ہیں. یہ ہماری بات چشم دید بات ہے. دودھ می بینیم و آتش اسکراں حملہ می آرد بسوئے منکراں. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک کنارے سے دھواں اور آگ نکل کر دوسرے کنارے پر انکار کرنے والوں، جھٹلانے والوں پر حملہ کر رہا ہے. وہ دیکھتے ہیں، کافروں کے انجام سے واقف ہیں، انکار کرنے والوں کا کیا حشر ہوا ہم اس کو دیکھ چکے ہیں، چشم دید گواہ ہیں. اور اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات سنو اور مان جاؤ. تو ہمیں گوئی خمش کن زی مقال کہ زیان ماست خال شوم فال.
اور پھر ہم جب بھی کہتے ہو تو تم کہتے ہو کہ خاموش بیٹھو، ہم کو مت سناؤ یہ باتیں، یہ بدشگونی ہے، اس میں ہمارا نقصان ہے، ہماری زندگی میں مصیبت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، یہ سمجھتے ہو نا؟ اے کہ نسخے ناسہارا نشنوی، فال بد باتست ہر جا می روی۔ اے نصیحت کرنے والوں کی نصیحتوں کو نہیں سننے والے، اچھی باتیں بتائی جا رہی ہیں، تم ان کے اوپر کوئی توجہ دینا نہیں چاہتے، تو جاؤ، فال بد، بدشگونی ہر جا تمہارے ساتھ چلتی رہے گی، فال بد باتست ہر جا می روی، تمہارے ساتھ زندگی بھر یہ بدشگونی چلتی رہے گی۔ اف یہ برپشت تو برمی رود، او زبام بیندش آگاہ کنت۔ ایک اژدہا ہے، ایک وائپر ہے جو ہمیشہ تمہارے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور جو ایڈمونیشر ہوتا ہے وہ اس کو دور سے دیکھ رہا ہے کہ اس کے پیچھے ایک اژدہا چل رہا ہے، کبھی بھی اس کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، اسی لیے وہ خبردار کرتا ہے۔ آپ راستے سے چل رہے ہیں، ایک اژدہا آپ کے پیچھے 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 چل رہا ہے، اور کبھی بھی آپ کے اوپر ڈنک مار سکتا ہے، آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن اوپر بالا خانے پر، روف پر ایک دیکھنے والا اس کو دیکھ رہا ہے اور فوری آپ کو اطلاع دے رہا ہے کہ دیکھو پیچھے تمہارے اژدہا ہے، کبھی بھی تم پر حملہ کر سکتا ہے۔ وہ مثال ہے تمہاری اور ایک نبی کی۔ A viper is walking on your back، یہ پہلا مرحلہ ہے، اور دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ The admonisher sees it from a roof and makes you aware۔ اب یہ دوسرا مرحلہ ہے، یہی تو ہو رہا ہے عام لوگوں میں اور انبیاء کے درمیان۔ گویش خاموش غمگین مکن، گویدو خوشباش خود رفتی سخن۔ اب یہ ان انبیاء کو کہتے ہیں یہ لوگ، خاموش بیٹھو، زیادہ مت بولو، غیر ضروری ہماری زندگی میں غم کو مت لاؤ، ہم کو غمگین کرنے کی کوشش مت کرو، ہنستے بولتے جینے دو، عیش کرنے دو، نصیحت کی باتیں اپنے پاس ہی رکھو۔ یہ لوگ ایسا کہتے ہیں، اور وہ جو نصیحت کی بات کہنے والے ہوتے ہیں ان کا طرز عمل مختلف ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو بتانا تھا بتا دیا، اب اس کے بعد تم خوش رہو اپنی زندگی میں، ہم تم کو اصرار نہیں کر رہے ہیں، جو بات تھی ختم ہو گئی، اب مرضی تمہاری، سنتے سنو، نہیں سنتے مت سنو۔ چوں زند افی دہاں برگردنت، تلخ گردت جملہ شادی جستنت۔ جب اژدہا تیری گردن پر منہ مارے گا تب تجھے پتا چلے گا کہ تیری زندگی کتنی خوشیوں بھری تھی، کتنا عیش کر رہا تھا۔ ابھی تک تو اس اژدہے نے اپنا ڈنک مارا نہیں ہے نا، ابھی تو وہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اور کب ڈنک مارے گا کسی کو نہیں پتا ہے، نہ تجھے پتا نہ مجھے پتا، لیکن مارنے والا تو ہے۔ جب مارے گا تب پتا چلے گا، اس وقت یہ کہاں سے کہہ پاؤ گے کہ ہماری زندگی بڑی آرام سے تھی۔ اب اس کے بعد آپ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دے رہے ہیں۔ بس بدو گوئی ہمیں بود اے فلاں، چونہ بدریدی گریباں در فغاں۔ پھر تم اس سے کہو گے کہ اے فلاں تو ٹھیک تھا، تو نے نالہ و فریاد کر کے اپنے گریبان کو چاک کیوں نہ کیا؟ ہم اگر وقت پر جو تجھے بات بتاتے تھے اگر تو اس وقت سن لیتا تو تیری یہ حالت نہ ہوتی تھی۔ اس وقت کہیں گے انبیاء کرام، پہلے مرحلے میں تو انہوں نے نصیحت کر لی، مگر جب اس طرح کا جواب سرکشی سے بھرا انہوں نے سنا تو خاموش ہو گئے، تمہاری مرضی۔ لیکن جب وہ اژدہا ڈسے گا تو اس وقت یہ صاحب کہنے لگیں گے کہ واقعی آپ سچ کہتے تھے، کاش ہم کو آپ کی بات سن لیتے تو آج یہ ہماری حالت نہ ہوتی۔ تو آج آپ جو اپنا گریبان چاک کر رہے ہیں افسوس کر کے، یہی اگر پہلے کر لیتے اژدہے کے ڈنک مارنے سے پہلے تو یہ حالت نہ ہوتی تھی۔ اس کو میں ایک اور مثال دیتے ہوئے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ کو کسی اہم کام سے صبح صبح جانا ہے، اور اگر آپ نہیں گئے تو آپ کا بہت زیادہ نقصان ہو جانے والا ہے، یہاں تک کہ آپ کی زندگی اس وجہ سے خراب ہو جائے۔ اس حالت میں آپ نے کسی سے کہا کہ بھائی صبح اتنے بجے مجھے کیسا بھی اٹھا دینا، مجھے جانا بہت ضروری ہے، اور سو گئے۔ اٹھانے والے نے آپ کو اٹھایا بھی کہ اٹھ جاؤ آپ کے جانے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن آپ کی نیند چونکہ گہری تھی اور مزیدار تھی اس لیے آپ نے اٹھنا گوارا نہیں کیا۔ کچھ وقت کے لیے آپ بھول بھی گئے، اس کی اہمیت کا احساس بھی آپ کے پاس کم ہو گیا تھا،
جب آپ کو اٹھایا گیا تھا، آپ نے کہا مجھے نیند ڈسٹرب مت کرو، کیوں اٹھا رہے ہو مجھے، نیند میں ڈسٹرب مت کرو، اچھی خاصی نیند میری خراب کر رہے ہو۔ غصہ کر کے آپ سو گئے، اب اٹھانے والا خاموش ہو گیا، کیا کرے گا؟ ایک بار اٹھایا اور خاموش ہو گیا، اور جب نیند سے آپ بیدار ہوئے وقت گزرنے کے بعد، تب افسوس کرنے لگے کہ ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا۔ اس کے بعد آ کے اسی اٹھانے والے سے کہنے لگے کہ تو نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ کہے گا میں نے تو اٹھایا تھا، آپ اٹھے نہیں، تو میری بلانکٹ پکڑ کر کھینچ دیتے، میرے اوپر پانی لا کے ڈال دیتے، یہ کرتے وہ کرتے، مگر مجھے اٹھانا تھا۔ انبیاء کرام ایسا نہیں کرتے، ان کی مزاج ایسی نہیں ہے، ان کو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں، زبردستی کسی کو حق کے راستے پر نہیں لاتے۔ یا ز بالایم تو سنگے می زدی تا میرا جد نمودے ای بدی۔ اب وہ کہنے لگتا ہے مجھے پتھر مار کے اٹھا دیتے، اگر میں ایسے نہیں اٹھ رہا تھا پتھر مار کو اٹھا دیتے یا کوئی اور کوشش کرتے، مگر میرے لیے اٹھنا ضروری تھا، میرے لیے اس اژدہے سے بچنا ضروری تھا۔ یہ بعد میں کہنے لگیں گے، بعد میں کہنے سے تو کچھ ہونے والا ہے ہی نہیں، وقت تو گزر چکا۔ تو بگویت زاں کے می آزردئی، تو بگوئی نیک شادم کر دئی۔ اب وہ کہے گا اٹھانے والا میں نے تو آپ کو ایک بار اٹھایا تھا، تو وہ کہے گا کہ آپ نے مجھے زبردستی کیوں نہیں کی، میرے اوپر پانی کیوں نہیں ڈال دیا، میرے کو پتھر سے کیوں نہیں مار دیا، میری بلاکٹ کیوں نہ کھینچ لی۔ تو یہ کہیں گے کہ نہیں، اس سے آپ کو اور رنجیدگی ہوتی تھی، آپ کو اور تکلیف ہوتی تھی، اس لیے نہیں اٹھایا، میں آپ کو رنجیدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ کہے گا اٹھانے والا۔ تو اب یہ کہے گا اب کون سا آپ مجھے خوش کر رہے ہیں، اب بھی تو میں رنجیدہ ہوں، اس سے زیادہ رنجیدہ ہوں۔ گفت من کردم جواں مردی ز پند، تار ہانم مرترا زی خشک بند۔ میں نے جو نصیحت کی، تم کو نیند میں سے اٹھایا، وہی میں نے اپنی شرافت کا مظاہرہ کیا، تمہاری بھلائی میرے مقصود تھی، میں چاہتا تھا کہ تم کا نقصان نہ ہو، تم برباد نہ ہو جاؤ، اسی لیے میں نے تمہیں اٹھایا۔ انبیاء کرام بھی وہی کہیں گے، ہم نے تم کو حق کا راستہ دکھایا، اچھائی برائی کی تمیز بتائی، یہی ہماری شرافت تھی، اور ہم چاہتے تھے کہ تم اس مصیبت سے نجات پاؤ، اسی لیے تو اٹھایا، ورنہ تمہارے اٹھنے سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں تھا، تمہارے فائدے کے لیے اٹھایا تھا۔ از لئیمی حق کے آن نشناختی، مایہ ایزا توہیاں ساختی۔ لیکن یہ جو انسان کا کمینہ پن ہوتا ہے نا، وائلنس، وہ وائلنس کی وجہ سے اس طرح کے احسان کرنے والوں کی قدر نہیں کرتا، ایزا رسانی، سرکشی اس کا سرمایہ بنا دیتا ہے، سورس آف انجری اینڈ انسولنس بنا دیتا ہے، سمجھتا ہے۔ جو آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے، آپ کی بھلائی کی سوچ رہا ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ جب کمینے ہوتے نا، وہ بھلائی کرنے والوں کی قدر کبھی نہیں کرتے۔ ای بود ہوئے لئیمان دنی، بد کنت باتو جو نیکوئی کنی۔ اب یہ جو کمینے لئیم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بیس ویلینس کہتے ہیں ان لوگوں کو، ان کا نیچر بیان کیا جا رہا ہے۔ جو کمینی فطرت کے لوگ ہوتے ہیں، چھچورے اور چھوٹے قسم کے لوگ، بیس ویلینس، ان کا یہ نیچر ہوتا ہے کہ جب بھی تم ان کے ساتھ کوئی اچھائی کرتے ہو، وہ جواب میں تمہارے ساتھ برائی ہی کرتے ہیں۔ This is the nature of base villains, that they do evil to you when you do good to them۔ تو اب ان کے ساتھ کیسا رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ نفس را زی صبر میکن منحنیش، کے لئی مستو نسازت نیکویش۔ انسان کا نفس بھی ویسے ہی ہوتا ہے، وہی ولین ہے انسان کا نفس، اس کے حق میں ویسے ہی کمینہ ہوتا ہے، اس کو کمزور بنانا چاہیے، اور یہ صبر کے ذریعے ممکن ہے، کیونکہ وہ کمینہ ہے، اور کمینے کے ساتھ کبھی بھلائی نہیں کی جانی چاہیے۔ جو اچھا انسان ہوتا نا اور جو کمینہ ہوتا ہے، دونوں کے درمیان ایک خاص فرق ہوتا ہے، وہ فرق آپ سمجھا رہے ہیں۔ با کریمے گر کنی احسان سزت، ہر یکیرا او ایوس حفظت دہد۔ اگر تم کسی شریف آدمی کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو، ان کی مدد کرو، ان کی بھلائی کرو، تو یہ مناسب ہے۔ وہ غیرت مند انسان جس کے ساتھ تم نے بھلائی کی ہے، وہ ایک کا بدلہ 700 گنا بھی دے سکتا ہے، آپ کا احسان مند ہو سکتا ہے، آپ کی قدر کرتا ہے، آپ کا شکر گزار بنتا ہے، وہ ظرف والے آدمی کی نشانی ہوتی ہے، آپ کی خدمت کو بھولاتا نہیں ہے۔ بالئی میں چوکنی قہر و جفا،
بندے گردت تیرا بس با وفا. لیکن جو کمینہ آدمی ہوتا نا، اس کے ساتھ اگر اچھائی کریں گے تو وہ تمہارے ساتھ برائی کرے گا. تو ان کے ساتھ کیا کرنا؟ ان کے ساتھ ظلم اور قہر کا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک نہیں کرنا. جو فطرتاً کمینے ہوتے ہیں، جیسے کہ نفس ہے، نفس کی خواہشیں آپ جتنی پوری کرتے جاؤ گے وہ اتنا ہی سرکش ہوتا چلا جائے گا. اس کو اپنے تابع فرمان بنانا ہے تو اس سے ہٹ کر اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر ظلم و زیادتی کرو. اس کی خواہشوں کو توڑو، اس کو مصیبت اور مشقت میں ڈالو. تب کیا ہوگا؟ وہ تمہارا وفادار بن جائے گا. بندے گردت تیرا بس با وفا، تمہارا غلام بن جائے گا، وفادار غلام بن جائے گا. جو بولیں گے سنے گا، آرام دیں گے، اس کی بات سنیں گے تو وہ بے وفا ہو جائے گا، دشمن ہو جائے گا، سرکش ہو جائے گا. اور اگر اس کے ساتھ ظلم کا برتاؤ کریں، مشقت میں ڈالیں، تکلیف میں ڈالیں تو وہ آپ کا وفادار بن جائے گا. کافراں کارند در نعمت جفا، باز در دوزخ نداشاں ربنا. یہی حال کافروں کا بھی تھا، سبا والوں کے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتیں دے دی، کوئی چیز کی کمی نہیں، ہر چیز میں اثر آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کا طریقہ اختیار کر لیا. لیکن انہی کو جب پھر دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا، جنہوں نے زندگی میں کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا تھا، دوزخ کی آگ میں جلتے ہوئے ربنا ربنا پکاریں گے. لیکن اب کیا ہوگا؟ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. والا معاملہ کہ لئیما در جفا صافی شوند، چوں وفا بینند خود جافی شوند. یہ اصول ہے دنیا کا. جو کمینے صفت لوگ ہوتے ہیں وہ ظلم میں ہی مخلص بنتے ہیں. اگر کسی انسان کو جو کمینے فطرت کا ہے، چھوٹی ذہنیت کا ہے، اس کو مخلص بنانا ہے تو اس کو ظلم کے ساتھ مخلص بنایا جاتا ہے. انسانوں میں بھی اگر کسی کی بہتری مقصود ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کمینی فطرت کا ہے تو اس کو مصیبتوں میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ مصیبتوں میں پڑنے کے بعد صحیح ہو جائے. لیکن جو کمینی فطرت کا نہیں ہے، ظرف والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں ڈالتے ہی نہیں، کیونکہ وہ ویسے ہی اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے. نعمتوں میں رہ کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مصیبت میں کیوں ڈالے گا اس کو؟ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمتوں میں میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے مصیبت میں نہیں ڈالوں گا. اگر تم نے نعمتوں میں مجھے بلا دیا اور مجھے تم کو پاک کرنے کا خیال آیا تو میں مصیبتیں دے کر تم کو پاک کروں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ پاک کرنا ہی نہ چاہے تو پھر مصیبت میں بھی نہیں ڈالے گا، چھوڑ دے گا حال پر. تو کمینے مزاج کے لوگ مصیبت اور پریشانی میں ہی نکھرتے ہیں. لیکن ان کی مزاج ہوتی ہے کہ جب ان کے ساتھ وفا کی جاتی ہے، جب ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے تو کبھی وفاداری کا جواب وفاداری سے نہیں دیتے، بے وفائی ہی کرتے ہیں، دھوکہ ہی کرتے ہیں. اچھے اور برے نیچر والے لوگوں کے درمیان جو فرق ہے وہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے. ایک چیز ہوتی ہے عادت، ایک چیز ہوتی ہے فطرت. عادتیں خراب بھی ہوتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں. اچھی عادت والے خراب عادت والے بن سکتے ہیں، خراب عادت والے اچھی عادت والے بن سکتے ہیں. ممکن ہے کتنا ہی انسان خراب راستے پہ کیوں نہ چلا جائے، وہ کبھی بھی واپس آ کر اچھا راستہ اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ عادت خراب ہوئی تھی نا، فطرت تو خراب نہیں ہوئی. فطرت جس کی خراب ہوتی ہے وہ کبھی اچھے راستے پر نہیں آتا، اور اچھے راستے پر اس کو لانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تکلیفوں اور پریشانیوں میں ڈالتے ہیں. تو طریقہ یہ ہے کہ کمینے فطرت چیزوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کا کہ ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک نہ کیا جائے. دنیا میں جو لوگ تکبر اور غرور اور خود پسندی کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے ساتھ عاجزی، انکساری کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ عاجز مزاج ہیں، نیک ہیں، ان کے ساتھ تکبر کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. متکبرین کے ساتھ تکبرانہ راستہ ہی بہتر ہوتا ہے تاکہ ان کی اکڑی ہوئی گردنیں درست کی جا سکے. اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں کے سامنے کبھی نہیں جھکنا، ان کو کبھی بڑا نہیں بنانا، کبھی ان کی تعریف نہیں کرنا، ہمیشہ لائٹ لینا. لیکن اللہ والوں کو کبھی لائٹ مت لینا. یہ اصول اور قاعدہ بیان کیا گیا ہے. مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قید خانہ بنایا اور کافر کو جنت قرار دیا. لیکن اس دنیا میں جانے کے بعد معاملہ الٹا ہو جائے گا نا، کافر دوزخ میں چلا جائے گا اور مومن کے لیے جنت ہوگی. تو اس کے درمیان کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی؟
اس کے بارے میں جو بیان کیا جائے گا وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی